السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، ناظرین حضرات، کچھ کام ایسے ہیں جنہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے طلب کریں، یا ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے، تو ہم سب سے بڑے گناہ یعنی شرک میں واقع ہو جائیں گے۔ تو اس خاطر کہ ہم ان کاموں کو جان لیں جن کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اسے صرف اللہ رب العالمین کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی بندے کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے۔ ذرا وہ چند افعال دیکھیے کہ وہ کون سے ہیں جن کو صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے تئیں ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ ہرگز نہیں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی خطیب، کوئی واعظ کر سکتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ صرف یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ چند کام ایسے ہیں کہ جنہیں صرف اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ نمبر 1، ہدایت کی توفیق۔ ہدایت کی توفیق صرف اللہ رب العالمین دے سکتا ہے، بس یہ کسی نبی اور کسی رسول کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ذرا آپ سوچیں، اگر ہدایت کی توفیق نبی کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین دے دیتا تو کیا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو جہنم میں دیکھنا پسند کرتے؟ ہرگز نہیں۔ کیا لوط علیہ السلام اپنی رفیق حیات کو جہنم میں جانا گوارا کر لیتے؟ یعنی لوط علیہ السلام یہ ہرگز نہیں گوارا کر سکتے تھے کہ ان کی رفیق حیات جہنم میں جائیں۔ جو نبی عام طور پر وعد و نصیحت کرتا ہو، سب کے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا ہوا ہو، وہ یہ کیسے پسند کر سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ارشاد و توجیہ سے محروم رکھے، اور یہاں تک کہ وہ جہنم رسید ہو جائے اور جہنم کی طرف اس کا راستہ ہو جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر توفیق ہوتی ہدایت کی تو آپ یہ کبھی نہیں پسند کرتے کہ آپ کے چچا ابو طالب جہنم میں چلے جائیں۔ بہت بڑے بڑے لوگ آپ کے خاندان کے، قریش کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھوں غزوہ بدر میں مارے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اگر ہدایت توفیق اللہ رب العالمین دے دیتا تو آپ کبھی نہیں پسند کرتے کہ آپ کے گھرانے کے بڑے بڑے لوگ جہنم رسید ہوں، یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ تلوار لے کر کے میدان کارزار میں آئے۔ تو سب سے پہلا کام جس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کا کام ہے، اور وہ ہے ہدایت کی توفیق۔ رب العالمین نے فرمایا سورہ قصص کے اندر، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت توفیق دیتا ہے اور اس کی رہنمائی ہدایت کی طرف کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں یہ ہے، یہ کسی نبی، کسی ولی، کسی پیر کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ایک اور مقام پہ سورہ کہف آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، من یہد اللہ فہو المہتد۔ جسے اللہ رب العالمین ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا۔ اور جسے اللہ رب العالمین گمراہ کر دے، راستے سے بھٹکا دے، آپ اس کے لیے کوئی کارساز اور رہنما نہیں پا سکیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العالمین ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے راہ راست سے اس سے ہٹا دیتا ہے اور اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور سیدھے راستے سے اللہ رب العالمین اسے ہٹا دیتا ہے، اسے بھلا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا، اور یہ سورہ قصص آیت نمبر 56 میں موجود ہے۔ وہو اعلم بالمہتدین، اور اللہ رب العالمین اچھی طرح جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے کون ہدایت یافتہ ہے اور کون ہدایت پانے والوں میں سے ہے۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ،
جسے اللہ رب العالمین ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا، اور جسے اللہ رب العالمین گمراہ کر دے، بھٹکا دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی مددگار آپ نہیں پا سکیں گے. تو ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہدایت کی توفیق ہے، اور جسے وہ ہدایت کی توفیق نہ دے کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے. گویا کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت الدلالہ والارشاد ہے، توجیہ کر دینا، کھرا کھوٹا بتلا دینا، جنت اور جہنم کے راستے کی رہنمائی کر دینا. یہ ہر پڑھا لکھا شخص کر سکتا ہے جس کو کتاب و سنت کا علم ہے. انبیاء کر سکتے ہیں، رسول کر سکتے ہیں، انبیاء کے وارث علماء کرام کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک اے نبی آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. یہ ہدایت الدلالہ والارشاد ہے، یہ ہدایت توفیق نہیں ہے. لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہدایت توفیق ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مانگیں، کیونکہ اسی کے ہاتھ میں ہے. اور ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کسی بزرگ، کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیر اور بزرگ ہمیں اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیں یا جنت میں پھینک دیں. یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین جسے ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے اللہ رب العالمین بھٹکا دے، گمراہ کر دے، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہدایت کی توفیق صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور وہی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. لہذا کسی بھی شخص کو کوسنا بالکل درست نہیں ہے کہ آپ کا فلاں قریبی راہ راست پر نہیں ہے، آپ کے والد اس طرح سے ہے، آپ کے بڑے بھائی اس طرح سے ہیں، آپ کے چھوٹے بھائی اس طرح سے ہیں، آپ کے چچا ایسے ہیں، آپ کا خاندان ایسا ہے. آدمی کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں وہ کھرا اور کھوٹا ان کے سامنے رکھ دے، جنت و جہنم کے راستے کی رہنمائی کر دے. یہ بندے کے ہاتھ میں ہے. لست علیہم بمسیطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ لوگوں پر دروغہ نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات پہنچاتے تھے اور فرماتے تھے وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر صرف بات کو پہنچا دینا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کے اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.